السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبد الکریم رحمانی۔ تو آج ہم اللہ کی توفیق سے ماسٹر ترجمہ القرآن کلاس نمبر 5 پڑھیں گے، اور یہ کلاس سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے ہم 5 آیات پڑھ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو پہلی 5 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر اس قرآن پاک کی تقسیم کی ہے۔ جو پہلی 5 آیات ہیں وہ مومنین کے بارے میں ہیں، وہ جو مومنین ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہیں۔ اب یہ جو دوسری 2 آیات پڑھیں گے ہم، چھٹی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہ کافرین کے بارے میں ہے۔ پھر اس کی آگے جو ہم پڑھیں گے 8 سے لے کر پورا رکوع، دوسرا پورا رکوع، وہ منافقین کے بارے میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ میں نے الفاظ لکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور دوسری بات وہ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ تیسری بات کہ وہ نیچے کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ کلاس کے اندر مزید بہتری آ سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے میں نے یہ ایک لفظ کا ترجمہ، یہ ماسٹر ترجمہ القرآن ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کا میرے ساتھ ایک پارہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ پورے قرآن کا ترجمہ خود کر سکے گا۔ تو یہ ایک ماسٹر ترجمہ القرآن ہے۔ اور اس کلاس کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس قرآن کلاس کو انشاءاللہ نقشوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر آیت کا نقشہ، میں پیچھے بھی نقشے بناتا آ رہا ہوں، تو یہ اس آیت کا جو نقشہ ہے یہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ یہ سارا اوپر سے آپ غور سے دیکھیں کہ وہ جو کافر ہیں ان کو برابر ہے۔ یہ ساری میں تفصیل ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لفظی ترجمہ سیکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، کلاس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 5 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کا ذکر کیا ہے، وہ میری آپ سابقہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ ترتیب کے ساتھ وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ تو وہ میری 5 آیات کی ویڈیو، وہ مومنین کا ذکر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اب مومنوں کے مقابلے میں کافرین کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کا یہ اصول ہے، جہاں بھی اللہ رب العالمین جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں جہنمی لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جہاں پر اللہ جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں جہنم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کامیاب لوگوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ناکام لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چند حروف ہے، اور یہ بات میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں 80% اردو ہے۔ اگر آپ غور سے کوشش کریں گے تو اس میں سے 80% اردو ہے، اور اس میں سے باقی جو 20% الفاظ ہیں میرے بھائیوں، ان میں سے 10-15% سمجھ لیں کہ وہ بار بار آنے، اور 5% جو ہے وہ مشکل الفاظ ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تو قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے انا پڑھیں گے۔ ان، میں نے بے شک، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ ان بے شک، اس کو ایک دفعہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ یہ قرآن پاک میں ہزاروں مرتبہ آئے گا ان میں نے بے شک، اللہ دین وہ لوگ، اللہ دین وہ لوگ جن لوگوں نے، یعنی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، تو مدینہ کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ لی ہیں، انہوں نے سب کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ حق پر ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی میٹنگوں کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے اور آپ نے ان کو تبلیغ کرنی تھی، اور انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایمان لائیں گے، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں، انا میں نے بے شک اللہ دین وہ لوگ یا جن لوگوں نے کفر میں نے کافر کفر یعنی کہ انکار کیا، جن لوگوں نے انکار کیا
جن لوگوں نے انکار کیا، بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، یعنی کہ سواء برابر ہے، اس کو بھی آپ رٹا لگا لیں، سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، علی میں نے پر، ہم میں نے ان پر، سواء برابر ہے علیہم اصل میں تھا، علی میں نے پر، ہم میں نے ان پر، یعنی کہ ان کافروں پر جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے علی پر، ہم ان پر، کیا انذر ڈرائیں، انذر یہ ماضی ہے، نظر نذیر نذر، انذر ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں، کیا انذر ڈرائیں، آگے تا سے مراد یہاں پر آپ سے یہ حاضر کا صیغہ ہے، آپ، انذرتا کیا انذر ڈرائیں تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو، یعنی کہ ان کافرین کو، ان کافروں کو، ام یا لم نہ تنذر ڈرائیں، ہم ان کو لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لیں گے، یہ میں نے ٹکڑے کو، یہ میں نے وہ آمین میں نے ایمان جمع کی، یعنی کہ یہ وہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو واو جمع کا ترجمہ کیا، لائیں گے، گا نہیں کہا گیا، گے کہا گیا، تو یہ میں نے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ یہاں پر دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ہدایت پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے یا گمراہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو، ان کے ارادے کو دیکھتا ہے، چونکہ ان لوگوں نے، کچھ خاص کافروں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی ہم مجھے دیکھیں، جتنی ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ڈیوٹی تو قرآن کو سنانا ہے، قرآن پہنچانا ہے، ڈرانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، فرمایا سواء ہے میرے محبوب برابر ہے ان پر، علیہم ان پر، آپ ڈرائیں ہم ان کو، یا نہ ڈرائیں، یعنی کہ آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ دونوں برابر ہیں، رزلٹ کیا نکلے گا کہ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم اس کو نقشے کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات بھی یاد رکھیں، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، نبیوں کا کام تھا ہدایت پہنچانا، ہدایت دینا نہیں تھا۔ اگر نبیوں کے ذمہ ہدایت دینا ہوتا تو ہر نبی اپنی قوم کو ہدایت دے کر اپنی قوم کو مسلمان کر لیتا اور کسی قوم پر اللہ کا عذاب نہ آتا۔ جب کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نبیوں کی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو اس سے سمجھ آئی کہ نبیوں کا کام ہدایت پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح جو حکیم، عالم لوگ، عامل لوگ جو روحانی علاج کرتے ہیں، ان کا کام ہے آیات شفا پڑھنا، لیکن شفا نہیں دے سکتے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو آئیے ہم اس کلاس کو، اس آیت کو، آیت نمبر 6 کو ہم نقشے کی صورت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اس قرآن پاک کے پہلے اس پارے کو، ہر آیت کو نقشے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ دیکھیں میرے بھائیوں، تو یہ وہ آیت ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، یہ دیکھیں تفسیر آیت نمبر 6 نقشے کے ساتھ، ان الذین کفروا سوا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، سواء برابر ہے علیہم ان پر، سواء برابر ہے علیہم ان پر، کیا انذرت آپ ڈرائیں ہم ان کو، ام یا لم نہ تنذر ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ ہیں، سب سے پہلے دیکھیں نقشے میں کافر، اس آیت میں کافروں کا ذکر ہے، کافر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں؟ کیوں کہ سواء برابر ہے، کہ ان پر برابر ہے، فرمایا کہ آپ ان کو برابر ہے، کیا ان پر برابر کہ ان کو ڈرائیں
یا نہ ڈرائیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ مطلب ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ٹھیک ہے، کیوں وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ تو یعنی کہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے، اس کی وضاحت جو ہے وہ ہماری آنے والی ویڈیو میں ہوگی، کیونکہ کلاس نمبر 6 میں آیت نمبر 7 میں تفصیل آئے گی۔ یہ کلاس نمبر 6 ہے۔ کلاس نمبر آئندہ جو ویڈیو بنے گی وہ کلاس نمبر 6 ہوگی، اور اس میں آیت نمبر 7 میں ہم جو ہے نا